أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم۔ 11ویں پارے کے شروع میں سورۃ التوبہ کا کچھ حصہ باقی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے کچھ حالات ذکر کیے، خاص طور سے منافقین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، ہمدرد ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ اس مرتبہ جنگ رومیوں کے ساتھ ہے، ایک مضبوط حکومت کے ساتھ ہے، تو انہوں نے جانے سے عذر کر لیا۔ امید یہ تھی کہ اللہ کے رسول شکست کھا کر کے مشکلات سے دوچار ہو کر واپس آئیں گے، ہمارے اوپر کیا فرق پڑے گا، لیکن اللہ کی رحمت ہوئی کہ اللہ کے رسول کو سرخروئی حاصل ہوئی، آپ عزت کے ساتھ واپس آئے، تو اب بہانے تلاش کر کر کے جھوٹے عذر گھڑ کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا، میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا، کوئی آ کر کوئی عذر بیان کرتا، دوسرا آ کر کوئی عذر بیان کرتا، اور مشترکہ طور پر یہ بات کہتے رہے، اگر ہمارے ساتھ یہ مسائل نہ ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ جنگ میں ضرور جاتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ ان کو بتا دیں، ہمیں تمہاری حقیقت معلوم ہے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہاری پوری حقیقت ہمیں بتا دی ہے، اس لیے عذر و معذرت کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹے عذر گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غرض اللہ نے ان آیتوں میں منافقین کے جھوٹ کا پردہ چاک کیا، مؤمنین مخلصین جو اللہ کے رسول کے ساتھ میں گئے تھے ان کی تعریف کی، اور کچھ حضرات صحابہ جو تھے تو مخلص لیکن سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ سخت معاملہ کیا، اور وہ سخت معاملہ اتنا زیادہ سخت ہوا کہ خود قرآن نے کہا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے ان حضرات کا بائیکاٹ کر دیا، صحابہ کو ان لوگوں سے تعلقات ختم کرنے کا حکم دے دیا، یہاں تک کہ ان کی بیویوں کو، ان کے گھر والوں کو ان سے بالکل الگ تھلگ ہونے کا حکم دیا۔ اور یہ سختی ان 3 حضرات صحابہ کے ساتھ ہوئی، صرف جو اللہ کے رسول کے انتہائی مخلص تھے، منافقین کے ساتھ میں اس طرح کی سختی تھی ہی نہیں۔ وجہ ظاہر ہے کہ منافق تو ہمارے اپنے ہیں ہی نہیں، تم تو اپنے ہو، اور اپنوں کو ضرورت کے وقت میں ساتھ ہونا چاہیے، تم سے غلطی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تمہارے لیے ضروری تھا کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ آخری دم تک رہتے، اور تم تھے ساتھ میں، صرف سستی کی ہے تو ایسے موقع پر سستی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے منافقین کی ایک اور شرارت کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول جب سفر میں تھے اور ایک مشکل سفر میں تھے، انہوں نے چال چلی اور یہ طے کیا کہ ہمارے لیے ایک مسجد ہو جس کے اندر ہم اپنے مشورے کر سکیں، اور مسجد کی شروعات بھی ہم اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے کر دیں گے، مسجد کا افتتاح اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے کرا دیں گے، تاکہ کسی کو ہمارے اوپر شک بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتا دیا کہ ان لوگوں نے شرارت کی ہے، اس لیے آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے سفر سے واپسی پر اس مسجد کو منہدم کرنے کا اور گرانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، جو لوگ اللہ کے دین سے دشمنی رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ کے دین کی بنیاد پر تم سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تمہیں بھی نرم رویہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے دوستی کی امید نہ رکھو، ہمدردیاں نہ جتایا کرو، تمہارے ساتھ جب بھی ان کا واسطہ پڑے تو ان کو احساس ہو کہ ہاں ان کے ساتھ ہمارا معاملہ آسانی سے حل نہیں ہوگا، اگر ہم اللہ کے دین سے دشمنی کو ختم کر دیں گے تو ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اپنے رسول کی اپنی امت کے ساتھ جو ہمدردی ہے اللہ نے اس کو ظاہر فرمایا،
اور یہ بتایا کہ یہ رسول تمہاری تھوڑی سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا ہے، تمہارے لیے رات دن اللہ سے خوشامدیں کرتا ہے، اللہ سے سفارشیں کرتا ہے، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتا ہے، تم تکلیف میں ہوتے ہو اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ آنے والے زمانے میں، آنے والے حالات میں جن مشکلات میں امت گھرے گی، ان مشکلات کے بارے میں جب رسول جانتا ہے تو اللہ سے دعائیں کرتا ہے، آسانیاں مانگتا ہے، قیامت کے دن کے لیے آسانیاں مانگتا ہے، تمہارے ایمان کے لیے تڑپتا ہے۔ یہ ہمدردی، اس درجے میں خیر خواہی کسی انسان کی کوئی بھی نہیں کرتا ہے، والدین کرتے ہیں یا پھر اللہ کے رسول رکھتے ہیں۔ سگی اولاد، سگے رشتہ دار اس درجے میں آپ کے مخلص، اس درجے میں آپ کے ہمدرد اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے جس درجے میں اللہ کے رسول ہے۔ اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس رسول کی قدر کریں۔ آخری آیت اللہ نے ارشاد فرمائی، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے نبی اگر یہ آپ کی قدر نہیں کر رہے ہیں تو آپ کہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ بہت خوبصورت یہ کلمات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو صبح اور شام پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ ان کلمات کو صبح 7 مرتبہ جو شخص پڑھ لیتا ہے اللہ دن بھر کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، شام کو جو پڑھ لیتا ہے اللہ صبح تک اس شخص کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں ان کلمات کو آپ کو شامل کرنا چاہیے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اگلی سورت 11ویں پارے کی ہے، سورہ یونس، اور اس کے بعد اگلی سورت آ رہی ہے سورہ ہود۔ یہ دونوں سورتیں ویسی ہیں جیسے اب سے پہلے 2 سورتیں گزری ہیں، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، کہ یہاں سورہ یونس میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں، اپنی نعمتوں کو ذکر کیا ہے، اور ان نعمتوں کو ذکر کر کے ہمیں احساس دلایا کہ اللہ کے احسانات کی قدر کرو، اس عظیم القدرت رب کی عظمت کو پہچانو، اس رب کی ذات پر ایمان لاؤ، اس کے توحید کے قائل ہو جاؤ۔ اور آگے آنے والی سورت سورہ ہود میں پہلی امتوں کے حالات کو ذکر کر کے اللہ نے بتایا ہے کہ ان کے بدترین انجام سے تم بچنا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ، اور جن لوگوں پر اللہ کی نعمتیں ہیں ان کے جیسا اچھا انجام پانا چاہتے ہو تو بھی اللہ پر ایمان لاؤ۔ یعنی سورہ یونس میں اللہ نے اپنے احسانات کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اور سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کے حالات کے ذریعے سے اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ غرض اللہ نے سورہ یونس میں آخرت کے مناظر کو ذکر کیا، آخرت میں کیا کیا نعمتیں ملے گی، اور آخرت کے عذاب کو ذکر کیا، دنیا میں اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں ان کو ذکر کیا، جنت میں کیا اللہ تعالیٰ دے گا اس کا تذکرہ ہے، جہنم میں کیا ملے گا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور پھر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ قرآن کریم کی 4 خوبیاں اللہ نے ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی خوبی قرآن موعظت ہے، اور دوسری خوبی قرآن شفا ہے، اور تیسری خوبی قرآن ہدایت ہے، اور چوتھی خوبی قرآن رحمت ہے۔ قرآن موعظت ہے، موعظت یا نصیحت کے معنی ہے ایسا کلام جو آپ کے دل پر اثر کرے، آپ کی ہمدردی کی باتیں آپ کو سمجھائے، آپ کے نقصان کی باتیں ذکر کر کے آپ کو متنبہ کرے، وہ کلام جو آپ کو دنیا اور آخرت کے حالات کا جائزہ دلائے، وہ کلام جو سیدھا آپ کے دل پر اثر انداز ہو اور دل کو متاثر کر کے بدل ڈالے۔ یہ خوبی قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ قرآن کو جو شخص صحیح معنی میں توجہ کے ساتھ اور نیوٹرل ہو کر کے ایک طرف ذہن پہلے سے طے کیے بغیر پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، قرآن اس کو متاثر کرتا ہے اور قرآن اس کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ جب بندہ قرآن کو پڑھے، قرآن کے احکام کو، اس کی نصیحتوں کو سنے اور اس کا دل متاثر ہونے لگے گا تو دل کے اندر سے گندگیاں نکلیں گی، دل کے اندر سے تکبر ختم ہوگا، دل کے اندر سے حسد کینہ نکل جائے گا، دل کے اندر سے ایک دوسرے سے کڑن، ایک دوسرے سے جلن، یہ چیزیں ختم ہوں گی اور دل کے اندر سکون آئے گا، دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، دل کو آخرت کے حالات کا احساس ہوگا، دل کو اللہ کے احکام کا احساس ہوگا، تو وہ دل ان کاموں کی طرف آئے گا جس میں انسان کے لیے حقیقت میں راحت اور سکون ہے۔ تو یہی تو انسان کے دل کے لیے شفا ہے۔
آپ کا دل ادھر ادھر کے خیالات سے مطمئن ہو کر ایک جگہ پر جب جم جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ کی زندگی پرسکون ہے۔ تو قرآن نصیحت ہے اور قرآن شفا ہے، اور جب دل ایک طرف متوجہ ہو گیا اور آپ سیدھے راستے پر آ گئے تو یہی تو ہدایت ہے، اور جو شخص ہدایت پا گیا اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن رحمت بھی ہے لیکن اسی کے لیے جو ہدایت پاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کی رحمت یہ ہے، اللہ کا فضل یہ ہے، تمہیں خوشی منانی ہے تو اس فضل پر خوشی مناؤ، اللہ کے اس عظیم فضل کو اپنے لیے فضل اور اللہ کی رحمت سمجھو۔ میرے بچے نے یہ ڈگریاں حاصل کر لی، وہ مناصب اس کو حاصل ہو گئے، وہ حقیقت میں رحمت نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب اس بچے کو عذاب دیا جائے گا اور اس کو احساس ہوگا کہ میرے ابا نے میری تربیت صحیح نہیں کی تھی، اس نے مجھے خدا کی پہچان نہیں کرائی تھی، وہی بچہ آپ کا گریبان پکڑے گا اور یہ کہے گا کہ آپ نے مجھے ناکام کیا ہے۔ اور جب کوئی بچہ آپ دین پر لے کر کے اس کو آئے، اس کو اللہ کے قریب کرے، دنیا کی زندگی بھلے ہی اس کی کچھ مشکلات میں گزر جائے لیکن وہ قیامت کے دن آپ کا شکر گزار ہوگا۔ اللہ جو تاج اس کو دے گا وہ تاج آپ کے سر پر لا کر کے سجائے گا۔ تو یقیناً انسان کے لیے رحمت وہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے، اور وہ چیز قرآن کریم ہے، وہ چیز اللہ کے احکام ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے جس پر آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ آگے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے ایک لمبے زمانے تک اپنی قوم کو سمجھایا، نصیحت کرتے رہے، قوم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر چیلنج کرنے لگے، تو اللہ کا عذاب آیا اور پوری کی پوری قوم کو اللہ نے تباہ اور برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے فرعون کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اس حصے کو خاص طور سے اللہ نے یہاں ذکر کیا جو مشکلات کے زمانے میں پیش آیا تھا، کہ فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے عبادت کرنا دو بھر کر دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کسی بھی جگہ پر نماز پڑھنے کی اجازت یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، یعنی یہ چیز ہمارے لیے جائز ہے، آپ جہاں چاہو اللہ کی عبادت کرو، اللہ قبول کرتا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے عبادت خانے مقرر تھے، وہیں جا کر عبادت کرنی ہوتی تھی، لیکن فرعون نے جب ان حضرات کے لیے عبادت کرنا مشکل کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ اب تم اپنے گھروں کے اندر عبادت کرو، اپنے گھروں کے اندر اپنے دین کو زندہ اور قائم رکھنے کی کوشش کرو جب تک اللہ حالات نارمل نہ کر دے۔ چنانچہ بنو اسرائیل نے ایسے ہی کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو نے ان کو یہ مال و دولت، یہ زینت، یہ اسباب راحت، یہ عیش و عشرت اس لیے دیا ہے کہ ہمارے لیے تنگیاں پیدا کریں، تیری نعمت ہے، تیرے نیک بندوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، سیدھے راستے سے ان کو بھٹکانے کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے مالوں کو مسک کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، یہ کبھی ایمان کے قریب نہ آئے، ایسے حالات ان کے لیے بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اے موسیٰ تمہاری دعا قبول ہوئی، اور فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، اور غرق ہونے لگا تب کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں بھی ایمان لاتا ہوں، بنو اسرائیل کے خدا کو خدا مانتا ہوں۔ اللہ کا قاعدہ ہے کہ جب حالات ختم ہو جائیں، جب حالات آخرت کی طرف منتقل ہو جائیں، آخرت کے مناظر سامنے آنے لگیں، اب اللہ کا فیصلہ جب مقدر ہو چکا ہو، اب اللہ کے یہاں ایمان قبول نہیں کیا جاتا ہے، آپ ایمان لاؤ گے بھی اللہ رد کر دے گا۔ چنانچہ فرعون کو اللہ نے یہی کہا آل اب ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، ہمیشہ تو ساری زندگی سے نافرمانی کی تھی، اب دکھ رہا ہے آخرت کے مناظر سامنے ہیں، اس لیے تیرے اس ایمان کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں۔ البتہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم ہے جس نے آخری مرحلے میں اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم اگر باز نہیں آئے تو 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا، اور یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، ان لوگوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو اپنے بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور اپنے جانوروں سب کو لے کر کے میدان میں چلے گئے اور اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنے لگے، توبہ کرنے لگے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی ہے، ورنہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ عذاب کے آثار ظاہر ہونے کے بعد واپسی نہیں ہوتی ہے، پھر توبہ کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ ان لوگوں کو کہیں تمہیں میرے دین کے اندر شک ہے تو مت مانو،
میں اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں ایک اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میرا یقین یہ ہے کہ اگر اللہ مجھے نقصان پہنچائے گا تم یہ ساری دنیا مل کر کے اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور اللہ مجھے کوئی خیر اپنی نعمتیں دے گا تم سب مل کر کے مجھ سے وہ نعمت لے نہیں سکتے، اس لیے میں صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اس کو اپنا خدا مانتا ہوں۔ اس کے بعد سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنیادی دو چیزیں شروع میں ذکر فرمائی جو ہماری زندگی کا سب سے پہلا مقصد ہونا چاہیے۔ ایک، اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت صرف اللہ کی، بھروسہ صرف اللہ پر، اپنی ضرورتوں کی فریاد صرف اللہ سے، ایسا ڈر کہ ہم کسی دوسری چیز سے بچ جائیں، رک جائیں یا قدم بڑھا لیں، ایسا ڈر صرف اللہ کا۔ یعنی حالات بگڑیں گے تو ادھر سے بگڑیں گے، حالات سنور جائیں گے تو اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ہم یقین کریں اور امید رکھیں، دونوں چیزیں ہماری اللہ کی ذات سے جڑنی چاہیے۔ لیکن اگر عبادت میں کمی کمزوری ہو، کوتاہی ہو، ان استغفروا ربکم، استغفار کرو، اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرو، نہیں ادا کر پاتے ہو اللہ کو مناؤ، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھو اور ان گناہوں کو رکھ کر شرمندگی کا اظہار کرو کہ اے اللہ آج کے بعد میں نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا تھا اس صورت کے اندر گزشتہ امتوں کے حالات ذکر کیے ہیں، اور ایسی امتیں کل 5 ہیں جن کو قرآن کریم زیادہ تر ذکر کرتا ہے، جنہیں امم مہلکہ کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ نوح علیہ السلام نے ایک لمبے زمانے تک 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، اچھے ڈھنگ سے نصیحتیں کی، ان کی ہمدردی کی باتیں کی، ان کو عذاب سے ڈرایا۔ قوم کہنے لگی یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، بہت حجت بازی ہو گئی ہے، بہت بحث بازی آپ سے ہو چکی ہے، لاؤ کون سا عذاب ہے۔ اللہ نے سمجھایا اے نوح اب ان لوگوں کے لیے آخری حدیں ہو چکی ہیں، آپ کی محنت بہت ہو چکی ہے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، جسے ایمان لانا تھا وہ لا چکا ہے، کیوں ان کے پیچھے آپ پریشان ہوتے ہیں؟ اب ان کے ساتھ جو درگت ان لوگوں کی بننے والی ہے، فَلَا تَبْتَئِسْ، پریشان نہیں ہونا ہے، اپنے دل کو چھوٹا مت کرنا، ان لوگوں کی حرکتوں پر تنگ نہ ہونا۔ چنانچہ ہمارا جب عذاب آئے گا تو پھر سفارش کرنے مت آ جانا کہ اللہ ان کو موقع دے دے۔ جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کا فیصلہ صاف ہو گیا ہے تو اب اللہ کے حکم پر عمل کرنا شروع کیا کہ کشتی بنانے لگے، اور کشتی بنا رہے تھے کہاں؟ اس علاقے میں جہاں ریگستان ہے، ریت ہے یا پہاڑ ہیں، وہاں کشتی کہاں چلے گی؟ چنانچہ ان کی قوم آ کر مذاق اڑاتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ایک وقت آئے گا ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ چنانچہ اسی جگہ پر، اسی ریگستان میں، اسی ریتیلی زمین میں، اسی پہاڑی علاقے میں اللہ نے سیلاب بھیجا، اور سیلاب کی شکل یہ زمین سے پانی ابل رہا ہے، آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں، ہوتے ہوتے سیلاب بڑھتا گیا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں کہ ادھر آ جاؤ، بیٹا کہتا ہے وہ پہاڑ بہت اونچا ہے، وہاں میں چلا جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ سیلاب نہیں ہے، سیلاب سے بچا جاتا ہے، عذاب سے نہیں۔ لیکن بیٹے نے بات نہ مانی۔ یہی بات چیت باپ بیٹے کے درمیان ہو رہی تھی، ایک موج آئی اور بیٹا غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے سفارش کی، دعا کی، اللہ میرا بیٹا تھا۔ اللہ نے فرمایا آپ کے لوگ وہ ہیں جو آپ پر ایمان لائیں، جو ایمان نہ لائیں وہ آپ کے ہے ہی نہیں۔ قوم عاد کا اللہ نے ذکر کیا ہے جو اپنے طاقتوروں کی عزت کرتے تھے، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، خدا کو خدا نہیں مانتے تھے، اللہ نے ان کو غرق کیا۔ قوم سمود کا اللہ نے ذکر کیا ہے جو بڑے ہنرمند تھے، پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے، لیکن سرکش تھے، اللہ کے نافرمان تھے، اللہ نے ان کو غرق کیا۔ قوم لوط کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ ہمارے فرشتے، وہی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں گئے، خوشخبری لے کر کے گئے، بشارت سنائی بیٹے کی، اور وہی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس میں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذریعے سے ان کی پوری قوم کو پلٹ دیا کہ ان کی بستی کو فرشتے اوپر لے کے گئے ہیں اور وہاں سے زمین پر دے مارا، پھر اس کے بعد پتھروں کی بارش ان لوگوں پر کی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا جو ناپ
تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے سے پہلے نصیحت کرائی، یہ نہیں مانے اور اللہ کی توحید کو قبول کرنے کے بجائے شعیب علیہ السلام کو دھمکی دینے لگے۔ اللہ نے اس قوم کو غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور فرعون کا تذکرہ کیا۔ فرعون نے سرکشی کی، موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اس کو غرق کیا۔ اللہ نے فرمایا کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ، ایسے اللہ پکڑتا ہے، جب عذاب آتا ہے تو اس کی شکل یہ بنتی ہے، اسی طریقے سے اللہ قوموں کو برباد کرتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فاستقم کما امرت۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے کچھ سورتوں کا نام لے کر ان سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، ان میں سے ایک سورہ ہود ہے، اور سورہ ہود کا وہ مضمون یہ ہے، اللہ نے فرمایا جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے آپ اللہ کے احکام پر پابند ہو جائیں، اور یہ ایک مشکل کام ہے، اور نبی جانتے ہیں کمزوری کتنی باریک سے باریک کمزوری ہوتی ہے، ان ساری کمزوریوں سے بچنا ایک مشکل ٹاسک تھا جس کو اللہ کے رسول نے پورے اچھے ڈھنگ سے نبھایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جیسے حکم ہے ویسے پابند ہو جائیں اور مطمئن ہو جائیں، نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے گا۔ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کے بڑے بڑے گناہوں سے آپ کو بچاتی ہے، اللہ کی رحمت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، قدر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔